ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ترجمہ. وہ رانی یعنی ملک سبا کی رانی بلقیس نے بولی اے درباریوں، یہ جو مسئلہ مجھے پیش آیا ہے اس کے بارے میں مجھے پکا مشورہ دو. میں اس وقت تک کسی کام کا قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو. بلقیس کا سرداروں کے ساتھ مشورہ. بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط دیکھا تو خط کی تعریف فرمائی اور اپنے کمانڈوز کو جمع فرمایا اور مشورہ کیا کہ مجھے اس خط کا جواب کیا دینا چاہیے، اور میں آپ لوگوں کے بغیر مشورہ نہیں کروں گی. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں بھی ہر کام کے اندر مشورہ کرنا چاہیے. یہ کافرہ ہو کر مشورہ کر رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم دیا گیا. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. کوئی کام اگر کریں گھر کے اندر دین کا دنیا کا تو اہل علم حضرات سے اور قابل اور فائق لوگوں سے مشورہ کر کے ہمیں دین اور دنیا کے کام کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے. گھر میں اپنے چھوٹوں سے اپنے بڑوں سے خواتین سے رائے لینا چاہیے. رائے لے کر گھر میں کام کرنا چاہیے. اللہ اس میں خیر ڈالتے ہیں. مشورہ چل رہا تھا لیکن بلقیس نے افتونی کا لفظ استعمال فرمایا. مفسرین فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے جو خط گیا تھا وہ بہت اہم تھا، اس لیے بلقیس نے اسے فتوے کے لفظ سے تعبیر کیا. چنانچہ اس نے سب لوگوں کی رائے مانگی اس کا کیا جواب دینا چاہیے. سب سردار لوگ آستین چڑھا کر، جتنے کمانڈوز تھے فوجی تھے تو تمام نے آستین چڑھا کر اپنی طاقت اور فوج پر بھروسہ کرتے ہوئے جواب دے رہے ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے قالوا نحن اولو قوت واولو بأس شدید. وہ درباری کہنے لگے ہم تو پوری طاقت والے ہیں اور ڈٹ کر سختی کے ساتھ لڑائی لڑنے والے لوگ ہیں. یعنی ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس بڑی فوج ہے، ہمارے پاس بڑے بڑے ہتھیار ہیں. ہم لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، تم صرف حکم کرو. ہم لڑائی کرنے میں بڑے ماہر لوگ ہیں، ہم کو لڑنا بھی خوب آتا ہے. یہ کمانڈوز نے مشورہ دیا. چھوٹے تھے، ان کے انڈر میں تھے، لڑیں گے. لیکن پھر اخیر میں انہوں نے کہا وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ. آگے معاملہ تمہارے اختیار میں ہے، اب آپ ہی دیکھ لیں کیا حکم دیتی ہیں.
یعنی ہم نے تو رائے دے دی کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن فیصلہ آپ کرنا ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ گویا آخر میں انہوں نے سارا اختیار ملک سبا کی رانی ملکہ بلقیس کے ہاتھ میں دے دیا۔ میڈم آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ ہی کرو، ہم رائے دینا ہے، ہم آپ کے انڈر میں ہیں، ہم رائے دیتے ہیں، فوج ہے، کمانڈوز ہیں، ہم لڑیں گے، جواب دیں گے ان کو۔ میڈم کے ہاتھ میں معاملہ آ گیا ہے نا، اور ہر آدمی آ کے وہیں سلنڈر ہوتا ہے، ارے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا؟ ہاں، ہم کتنا رائے لیتے ہیں، کتنے مشورے دیتے ہیں، اور ہم جو کچھ سوچتے ہیں آخر میں وہی ہوتا جو میڈم بولتے ہیں، آخر میں وہی ہوتا، کتنا بھی بولے ہم، ہوتا وہی ہے جو منظور میڈم ہوتا ہے، ہاں، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہم گھر کے اندر اس کو ایسا بدلیں گے کیوں؟ تو خیر، ملک سبا کی رانی ملکہ بلقیس کو رائے دے دی ہے کمانڈوز نے۔ اسی لیے آتا ہے روایتوں میں کہ جب بڑے مشورہ مانگے تو چھوٹوں کو یہ حکم دیا گیا ہے انصاف کے ساتھ، ادب کے ساتھ اپنی رائے ڈٹ کر ہمت کے ساتھ دینا چاہیے۔ جس طرح یہ کمانڈوز ہمت کے ساتھ رائے دے رہے ہیں، اس کے ساتھ رائے دے رہے ہیں، کہا لڑیں گے ہم، ہاں، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اگر ہم سے کوئی لڑا تو، یہ ہمت کی بات کر رہے ہیں۔ اور پھر بعد میں ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام رائے دینے کے بعد فیصلہ لینا آپ پر ہے، اور کیونکہ آپ بڑے ہیں اور آپ کو اختیار ہے فیصلہ لینے کا، آپ سلنڈر بھی ہو سکتے ہیں، لڑنے کے لیے ہم کو کھڑا بھی کر سکتے ہیں آپ کے تحفظ کے لیے۔ اس لیے چھوٹوں کو امانت داری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جب بڑے رائے مانگے تو خاموش نہیں بیٹھنا، رائے دینا، چھوٹے لوگ بڑوں کو ہمت کے ساتھ رائے دینا۔ اسی طرح ایک رائے مفسرین نے لکھی ہے اس مقابلے میں، جب بچے بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ جائیں، جب شادی کی عمر کو پہنچے، لڑکے شادی کی عمر کو پہنچے، لڑکے شادی کی عمر کو پہنچے، اور آپ سے رائے لی جائے تو ہمارے ذہن میں کوئی رشتہ ہو اور دینداری کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے ہم اس سے سمجھتے ہوں کہ دینداری والا رشتہ ہے، ماں باپ اگر رائے پوچھے تو دینا چاہیے، خاموش نہیں بیٹھنا۔ کیا نہیں کرنا؟ اب رائے بولو بیٹا، ہم تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے؟ تو یہاں سے یہ بات ملتی ہے کہ رائے دینا چاہیے ماں باپ کو، کہا کہ میرے فلاں، آپ جو میرے بارے میں سوچیں گے وہ بہتر ہی سوچیں گے۔ ماں باپ کبھی بھی کسی اپنی بیٹی کا، اپنے لخت جگر کا، اور اسی طرح اپنی بیٹی کا، دختر کا، کوئی ماں باپ برا نہیں چاہتے، لیکن ہمارے ذہن میں اگر کوئی دینداری والا رشتہ ہو نا، اسی طرح خاندانوں میں ہوتے ہیں، پیش کرنا چاہیے۔ اسی طرح پیش کرنے کے بعد جس طرح انہوں نے پیش کیا قرآن کریم کی آیات میں ہے، اور اپنی رائے پیش کرنے کے بعد آگے کا کام اللہ پہ چھوڑنا چاہیے، ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ ماں باپ کے فیصلے پہ راضی ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ میری جو رائے دینا تھا ہم نے اپنی رائے دے دی، پھر اللہ کے اوپر، اللہ کی مرضی پہ چھوڑا، پھر ماں باپ کے فیصلے پہ چھوڑا۔ اب جو ماں باپ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ ہم اس کے تابع رہیں گے، دنیا اور آخرت میں اللہ ایسے اولاد کو عزتوں سے نوازیں گے، سکون اور اطمینان سے نوازیں گے، لیکن اپنی رائے بھی پیش کرنا چاہیے۔ کڑتے نہیں لینا دل میں، ارے نہیں میں بھی کچھ بولنے والی تھی چپ بولی نہیں، میں بھی کچھ بولنے والا تھا کہ امی ابا کو میں بول نہیں سکا، آج تک پچھتاتے ہیں نا، ہاں، ریٹائر ہو گئے آج بھی پچھتانا پڑتا ہے سوچ سوچ کے، پہلے بھی رائے دے دیتے کتنا اچھا تھا وہ، ہاں،
بلقیس کا عقل مندی والا فیصلہ. کمانڈوز نے رائے تو دے دی لیکن بلقیس بھی بڑی چالاک تھی، ہوشیار تھی. قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. ترجمہ: وہ ملکہ بولی جب بادشاہ فاتح بن کر کسی بستی میں داخل ہوا کرتے ہیں تو اس کو برباد کر ڈالتے ہیں اور وہاں کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے. یہ لوگ بھی جب کوئی بادشاہ حملہ کرتا ہے تو وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیتے ہیں. اور یہ لوگ بھی آئیں گے تو ایسا ہی کریں گے. فوراً فیصلہ نہیں لیا، بڑا فیصلہ اچھا لیا. اس لیے بڑی ہوشیار عورت ثابت ہوئی بلقیس کی یہ بات. خلاصہ یہ ہے کہ لڑنے جھگڑنے کی بات مت کرو، لڑنے جھگڑنے کی بات مت کرو. کمانڈوز بول رہے تھے نا لڑیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. بلقیس نے کہا نہیں، لڑنے کی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اذا تنصح احدكم اخاه فلينصح له، رواہ البخاری کتاب البیوع، کہ جب تم میں سے کوئی اپنے کسی بھائی سے خیر خواہی طلب کرے تو اس سے خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے. لڑنے کی بات نہیں کر رہا کوئی. جب ہم سے کوئی مانگے صلح کرنا چاہ رہے ہیں، صلح پہ آمادہ ہو جاؤ. لڑنے جھگڑنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے سوائے نقصان کے. اللہ کے نبی نے بھی کہا ہے کہ خیر خواہی اگر ہم سے کوئی کرنا چاہے تو ہم بھی خیر خواہی والا ہاتھ آگے بڑھا دیں، صلح کر دیں. اب اکثر طور پر رشتہ داریوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، بچوں میں، بچیوں میں، ہے نا. اب ایسا ہوتا ہے دونوں خاندانوں میں انبن چلتی رہتی ہے اور یہاں تک کہ جھگڑے کی باتیں آتی ہے اور رشتوں کے توڑنے کی باتیں آتی ہے. ایک بات اچانک ابھی ذہن میں آئی، میں اس سے پہلے بھی سنایا تھا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بہن کے جو سسرال والے تھے وہ بہت زیادہ زیادتی کرتے تھے، بہت زیادہ زیادتی کرتے. علامہ اقبال کے واقعات میں لکھا ہے پریشان کر کے انہوں نے بالکل علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے گھر میں ان کی بہن کو بھیج دیا کہ تمہاری بیٹی نہیں آئے گی، اب تمہارے پاس ہی رکھ لو. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ معلوم کی کیا بات ہے تو لڑکے والوں کی غلطی نظر آئی کہ بہت زیادہ یہ زیادتی بھی کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ظلم بھی کر رہے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سوچا اب کسی بات پر بہن کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کروں گا. اب خیر لڑکے والوں کو ندامت ہوئی، افسوس ہوا. اچھا خاندان تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ سرنڈر ہو کر گھر میں آئے اور آ کر والد صاحب سے بات کی. باپ باپ ہوتا ہے، ماں باپ ماں باپ ہوتے ہیں. تو خیر اپنی بچی کو منائے کہ بیٹا یہ لوگ اپنے کیے پر افسوس کر رہے، آئندہ تمہارے پر زیادتی نہیں کریں گے اور آئندہ تمہارے ساتھ معاملہ صحیح رہے گا. بیٹا صحیح بات ہے، یہ رشتہ ختم کرنے سے اچھا ہے اس رشتے کو اپنا لو اور اسی میں چلتی رہو. تو باپ اور بیٹی کے سمجھ میں آیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی مصروف تھے، آئے تو کہا میں کسی وجہ پہ چھوڑوں گا نہیں، بس ختم. آئے ہو واپس نکلو، بہن نہیں جائے گی میرے گھر سے. کیونکہ تحقیق کیے تھے، بہت زیادہ زیادتی بھی ہوئی تھی لڑکے والوں کی طرف سے، لیکن وہ بھی دیندار لوگ تھے. انہوں نے کیا کہا، علامہ صاحب ایک بات کہتے ہیں ہمیں اپنے کیے پر شرمندہ ہے، ہم افسوس کرتے ہیں، لیکن دیکھیے قرآن کریم کے اللہ پاک آیت پیش کرتے ہیں کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اللہ صلح کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ صلح کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. آپ صلح کر لیجئے. بس علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے قرآن کریم کی آیت کو سنا فوراً گھر میں گئے اور اپنے بہن سے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ اور اپنے سسرال کے گھر سیدھا چلے جاؤ. یہ تھا کتاب اللہ پر عمل کا درجہ ہمارے بڑوں کے سامنے. اس لیے حضرات صحابہ کرام کے سامنے قرآن پڑھ کے جب سنایا جاتا کہ اللہ کا یہ حکم ہے،
اللہ کا یہ حکم ہے تو صحابہ کرام اللہ کے رسول کے دین سے ایک انچ بھی آگے نہیں جاتے تھے. اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کان وقافا عند کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے سامنے صحابہ کرام ذرہ برابر بھی آگے نہیں پھلانگتے تھے. اللہ کا جو حکم ہے آئین اس کے مطابق عمل کر کے بتاتے. ہمارے بڑوں کی بھی یہی تھی کہ جیسی قرآن کریم کی سسرال والوں نے آیت پڑھی وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اللہ صلح کو پسند فرماتے ہیں. ہم اپنی غلطی پر نادم ہیں، فوراً تیار ہو گئے، کہا اس کے آگے نہیں بولوں. تیار کیا اور بہن کو بھیجا. اس لیے صلح میں بہتری ہے. صلح میں کیا ہے؟ بہتری ہے. بلقیس کو صرف اتنا اندازہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کوئی بڑے بادشاہ ہیں، اس لیے اس نے کہا کہ بادشاہ لوگ جب بھی کبھی دوسرے ملک پر حملہ کرتے ہیں تو وہاں جا کر فساد مچاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں، مالداروں اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، لوگوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں، ان کے غلام اور باندی بنا کر ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں. اسی طرح یہ بھی کوئی بادشاہ ہیں، یہ بھی ایسا ہی کریں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لینے کا ارادہ پیدا ہوا بلقیس کا. اب اس نے ایک پلان بنایا کہ ان کو پرکھیں گے کہ یہ دنیا دار بادشاہ ہے یا تو پھر یہ دیندار بادشاہ ہے. ان کو پرکھنے کا آلہ کیا ہے؟ ان کی معلوم تو پڑے گا یہ آدمی کیسا ہے. خط تو اچھا ہے ان کا. اب آزمانے کے لیے کیا کیا؟ کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، دیکھیں گے ان کو پرکھیں گے تو صحیح. اس لیے سلیمان علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا. سلیمان کون ہے؟ اس نے کہا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اور میں ان کے پاس ہدیہ بھیجوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے بھیجے ہوئے قاصد کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں. ہدیہ دے کے بھیجیں گے. دراصل بلقیس کا یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ سلیمان کوئی دنیاوی بادشاہ ہے تو میرا یہ ہدیہ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور میرے ہدیے کے چکر میں آ جائیں گے، اور اگر واقعی اللہ کے نبی ہیں تو میرے ہدیے کے چکر میں وہ نہیں پھنسیں گے. دنیا کے معاملے میں وہ نہیں پھنسیں گے، اللہ کے نبی ہیں. اس کی قوم میں منذر ابن عمرو نامی ایک سردار تھا. یہ بڑا ہوشیار اور چالاک تھا. اس کے ساتھ بہت سارے کمانڈوز، بہت بڑا لشکر ساز و سامان کے ساتھ، جس کے اندر بہت سارے اونٹ، بہت سارے گھوڑے، بہت سارے کچھر، بہت سارے باندیاں، تقریباً 200 باندیاں، 200 لڑکے خادم، ایک پورا، اور سونے کے 2 اینٹ، چاندی، ہیرے جواہرات دے کے سارا مال سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بلقیس نے بھیجا. اور سارے تحفوں کی فہرست بنائے، یہ تحفہ، یہ تحفہ، یہ تحفہ، فہرست بنا کے ان کے پاس بھیجا ہے. فہرست بنا کے کہ میں تمہیں یہ چیزیں ہدیے میں دے رہی ہوں. اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اس عملے سے کہا کہ دیکھنا ہدیہ دے اور بادشاہ غصہ ہو جائے تو اس غصے کو بھی دیکھنا، اور تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، صلح کا معاملہ کرے، اور تمہارے کو عزت وغیرہ دے تو بھی اس کا خیال رکھنا. ان کو پرکھتے رہنا کہ کون ہے، کیسے ہیں، مال کی وغیرہ ان کے پاس کیا وقت ہے. یہ تمام سکھا کے بھیجا اور کہا یہ غصہ ہو جائے تو دنیا دار بادشاہ ہے، اور یہ عزت کے ساتھ، نرم دلی کے ساتھ تمہارے ساتھ اگر معاملہ کرے تو یہ اللہ کے نبی ہیں. تو فرما کے بھیجا. اب اسی طرح سارے ہدیے وغیرہ لے کے کوئی ہدیے وغیرہ گنا کے بھیجے. اور ایک بات یہ بھیجا، جو 200 باندیاں اور 200 لڑکے بھیجے تھے، بلقیس نے ایک معاملہ یہ کیا کہ پرکھنا ہے سلیمان علیہ السلام پہچانیں گے یا نہیں. لڑکیوں کو، باندیوں کو لڑکوں کے کپڑے پہنا ہے اور لڑکیوں کو لڑکوں کے کپڑے پہنا ہے. کیا کیا؟ یہ معاملہ کیا.
اب یہ بلا وہاں سے چلتی آ رہی، یہ مصیبت یہ وہاں سے چل رہی ہے۔ ہاں، لڑکوں کو لڑکیوں جیسا اور لڑکیوں کو لڑکوں جیسا، ہے نا، میرا بیٹا ہے بول کے بولتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنا دیتے ہیں اسے، بیٹی کو، ہے نا، ٹھیک ہے بیٹا ہے لیکن کپڑے تو وہی پہنیں گی نا اس کو جو اچھے لگیں گے، ہے نا۔ اسی لیے حدیث کی کتابوں میں بھی آتا ہے ماں باپ اپنے ہاتھ سے سلے ہوئے کپڑے، ڈھیلے ڈھالے کاٹن کے نرم کپڑے اپنے بچوں کو پہنانا چاہیے۔ فلاسطین کے کپڑے پہنانے کی بچپن سے بچیوں کو عادت ڈالنا چاہیے، اسکارف پہننے کی بچپن سے عادت ڈالنا چاہیے، ایک ماحول بنانا چاہیے بیٹیوں کا، بیٹوں کا بھی ایک ماحول بنانا چاہیے، ہے نا۔ دونوں کی مشابہت سے روکا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسے عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ مردوں پر بھی لعنت ہو جو عورت بنتے ہیں، اور عورتوں پر بھی لعنت ہو جو مرد بن کے بتاتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کون ہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ لعنت ہے، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اللہ پاک نبیوں کو فراست عطا فرماتے ہیں، نبیوں کو معجزہ عطا فرماتے ہیں، تو وہاں جا کے وہ لڑکا بھی بنائے لیکن کوالٹی لڑکوں جیسے کیسے آئیں گی ان میں؟ نہیں سمجھے؟ تھوڑا تو تھوڑا جھلک سمجھ میں آنے والی ہے نا۔ لڑکی لڑکی کے اثرات نظر آتے ہیں، لڑکا لڑکا جتنا دکھتا ہے۔ اور وہاں پانی سے کھیلنے کو کہا تھا، اب لڑکیاں کیا کرتی، بائیں ہاتھ سے پانی لیتی پھر الٹے ہاتھ میں ڈالتی اور ڈال کے اسے پانی سے کھیلتی، اور لڑکے پانی لیتے ایسے کھیلتے۔ سلیمان علیہ السلام فوراً سمجھ گئے یہ لڑکے اور یہ لڑکیاں ہیں، میل فیمیل فوراً سمجھ گئے سلیمان علیہ السلام۔ اور اللہ کے نبی بھی تھے، معجزہ تھا، اللہ پاک سارا نظام سلیمان علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے بتا بھی رہے تھے، سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے۔ ہدیے دینے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ یہاں پر ایک ٹاپک مولانا محمود باڈولی صاحب نے پیش کیا ہے کہ آپس میں ہدیے دینا چاہیے، اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی، ہے نا۔ ہاں، بھائی بہن کو ہدیہ دے، بہنیں بھائیوں کو ہدیہ دے، اولاد ماں باپ کو دے اور ماں باپ اولاد کو ہدیہ دیں، شوہر بیوی کو ہدیہ دے اور بیوی شوہر کو ہدیہ دے، بیٹی ماں کو ہدیہ دے اور ماں بیٹی کو ہدیہ دے، بیٹا باپ کو ہدیہ دے اور باپ بیٹی کو ہدیہ دے۔ یہ بیان کر رہا ہوں، آپس میں رشتہ داروں میں ہدیہ دینا چاہیے، اس سے محبت بڑھے گی۔ بھیجنے کے نہیں، افطاری کا سامان وغیرہ ہدیے میں کھلانا چاہیے، ہدیہ دینا چاہیے۔ بہت جہاں ناراضگی چل رہی ہو فوراً ہدیہ بھیجو، اللہ پاک محبت ڈالیں گے۔ نبی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جہاں خاندان میں ناراضگی چل رہی ہے ہدیہ دینا، سلام کو عام کرنا، اس لیے صلہ رحمی کے ساتھ پیش آنا، اپنے خاندان کو جوڑ کر رکھنا بہت بڑا رول ہے۔ یہ بہت بڑا رول ہے، میرا خاندان جڑا رہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ رحمی کی بہت دعوت دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں بہت بڑا عمل ہے، ہزاروں رکعات نفل پڑھنے سے افضل ہے اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا۔ اور محبت کیسے پیدا ہو جائے، اپنے طرف کی جتنی کوشش ہوتی ہے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی بات ہے۔ ہاں، غلط مقصد کے لیے ہدیہ نہیں دینا، غلط مقصد کے لیے ہدیہ محبت بڑھنے کے لیے دینا، ہے نا۔ بعض اوقات رشوت کے طور پہ ہدیہ دیتے ہیں، ہمارا کام ہونا بول کے، ہے نا۔ آفسوں میں کام ہے تو کچھ کام ہو جائے، نہیں یہ تو وہ تو کچھ کام آج کل جو رام چلا وہ ایک الگ بات ہے، اپنا کام نکالنے کے لیے نہیں دینا۔ اب دوسری بات یہ ہے دوسرے یہ ویلنٹائن ڈے کے دن ہدیہ دیتے ہیں، ہے نا۔ اب یہ کوئی چیز ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ کون سا کام ہے؟
گناہ کا کام ہے. اور اسی طرح اپنے اغراض کی بدولت ہدیہ تحائف نہیں دینا چاہیے. سمجھ میں آتا ہے؟ کچھ کام نکالنے کے اغراض سے ہدیہ دے رہے ہیں حضرت، ہے نا، اس سے بچنا چاہیے. کافر کا ہدیہ قبول کرنا کیسا ہے؟ ایک ہیڈنگ ڈالے ہیں، کافر کا ہدیہ قبول کرنا کیسا ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں باتیں ثابت ہے. آپ نے کافر کا ہدیہ قبول بھی فرمایا ہے اور آپ نے ہدیہ نہیں بھی لیا. اس سے یہ بات علماء کرام یہاں پیش کرتے ہیں کہ کافر کے ہدیہ ایسا ہو، مخلصانہ ہو اور وہ صحیح ہو اور وہ اسلام کے قریب آنا چاہتا ہو اور مسلمانوں کے باروں میں اس کی بدگمانی ختم ہونے والی ہو، تو کافر کا ہدیہ قبول کر سکتے ہیں. کافر کا ہدیہ کہ ویسے مسلمانوں کے قریب کرنا ہے اور وہ حلال اچھا ہدیہ دے رہا ہے اور مسلمانوں کا فائدہ ہونے والا ہے، اپنا دین کا، مسلمان سماج کا ان کے دلوں میں سے نفرت ختم ہونے والی ہے، تو ایسے نیوٹرل لوگوں کا ہدیہ قبول کرنا چاہیے، ہے نا، تاکہ وہ قریب آئیں دین سے. اور مسلمانوں کے بارے میں ان کی بدگمانی ختم ہونا چاہیے. تو ان کی بدگمانی کو ختم کرنے کے لیے کافروں کا ہدیہ قبول کر سکتے ہیں. اور اگر شر اسی طرح مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی اور دین کو نقصان پہنچنے والا ہے، اب بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک فیس ہوتا ہے دین کے معاملے میں، اور وہ اگر ہدیہ لے لیں گے تو مسلمانوں کے پورے سماج کی بدنامی ہوگی، دین کی بدنامی ہوگی. تو ایسے ہدیوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسے ہدیوں سے پرہیز کرنا چاہیے. سونے چاندی کا راستہ اور دوسری عجیب تیاریاں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تمام ہدیے پہنچے. اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا، چونکہ ہدہد نے آ کر آپ کو خبر دی کہ بلقیس کے آدمی یہاں کچھ ہدیہ لے کر آ رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے عجیب تیاری کی. تقریباً 30 میل تک سونے اور چاندی کا ایک لمبا راستہ بنایا. کتنا؟ 30 میل تک. اس روایتوں میں آتا ہے بلقیس نے 2 سونے کے اینٹ دیے. کتنے؟ 2 سونے کے اینٹ. اور حضرت سلیمان علیہ السلام سونے کا راستہ 30 میل تک بنا رہے. اتنا یعنی 1.5 کلومیٹر، 1 میل 1.5 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے. اب 30 میل کتنا ہو جائے گا؟ ہاں، 45 کلومیٹر کا راستہ سونے کا. آ رہے میڈم کے تحفے آ رہے ویلکم میں. تم کیا ہدیہ دیں گے؟ حضرت کو معمولی سمجھے آپ، اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ. ہاں وہ آگے آئے گا. لمبا راستہ بنوایا اور راستے کے دونوں طرف عجیب قسم کے جانور اس طرح کھڑے کر دیے کہ ان جانوروں کا پیشاب پاخانہ وہ سونے کے راستے پہ ہوتا تھا. جان بوجھ کے وہ راستے میں گدھوں کو، خچروں کو، عجیب جانوروں کو بھاجا تاکہ وہ پیشاب اور پاخانہ کرے، گوبر کریں تو وہ سونے کے راستے پہ کرنا، تاکہ ان کو پتہ چلنا تمہارے سونے کی کوئی وقت نہیں ہے ہمارے پاس. تم کیا سونا لے کر آ رہے؟ ہمارے سونے پہ بیل، اسی طرح گھوڑے، کھچر پیشاب کرتے ہیں، گوبر کرتے ہیں. تم کیا سونا لے کر آ رہے؟ آپ نے ایسا انتظام اس لیے کیا تاکہ بلقیس کے آدمی امپریس ہو جائیں. جو ہدیہ لے کر آئے ہیں وہ بھی تو کچھ نہیں ہے، یہاں تو جانور بھی سونے اور چاندی پہ پیشاب کرتے ہیں. دیکھ کے جائیں گے نا. اسی طرح آپ نے اپنا دربار سجایا. 4 ہزار سونے کی کرسیاں لگوائیں. سونے کی کرسیاں لگوائی. ایک طرف علماء کو اور دوسری طرف حکومت کے ذمہ داروں کو بٹھایا. پورا حال آپ نے جواہرات سے سجایا اور صفوں میں جنات اور عجیب جانوروں کو کھڑا کر دیا. امام قرطبی نے اس کو بیان کیا. بلقیس کے قاصدوں کی مرعوبیت. جب بلقیس کے لوگ سفر کر کے یمن سے بیت المقدس پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اتنا عالیشان دربار دیکھ کر اتنا مرعوب ہو گئے کہ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ سونے چاندی کی جو اینٹیں وہ ہدیے کے طور پر لائے تھے وہ راستے میں ڈال دیے، پھینک دیے.
इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ। क्या बताएंगे, 2 ईंटें इसको ले जाके दे रहे आप। 45 किलोमीटर का फासला सोने का है ना। इसलिए यहाँ तो रास्ते सोने चांदी के हैं। अगर रास्ते की चीज़ हमको हदिये में देंगे तो ये एक किस्म की बेइज्जती है। अगर रास्ता पत्थर का है, हमारा रास्ता पत्थर का है, और वो पत्थर ला के हम किसी को हदिया में देंगे तो कोई चीज़ अच्छी दी जैसा हुआ। अरे जिस चीज़ पर इनके जानवर पेशाब करते हैं, लोग रास्ते में इनके चलते हैं, वो चीज़ ले जाके हदिये में क्या देंगे? बेइज्जती मानेंगे लोग। अब हमारे को कोई, हमारा रास्ता पत्थरों का है, मिट्टी का है, कोई हमारे को लाके बॉक्स में मिट्टी दे तो कौन सी बड़ी चीज़ दे रहे हैं आप? इसलिए कहा यहाँ कोई सोने चांदी की वक़ात और इज्जत है ही नहीं, लिहाजा उसको वहीं छोड़ दिए और लेकर जाए भी नहीं। उल्टा पेश करेंगे तो ये हमारे मलिका की तौहीन है। क्या बताएंगे? बिल्किस 2 ईंट सोने की ईंट दी, 45 किलोमीटर का फासला सोने का बनाए शेख हजरत, एक वहीं डाल दियो। तोहफे देकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जवाब। बाद रिवायतों में है कि कासिद हजरत, गुलाम, बादी, लड़के लड़कियां, हीरे मोती सब हज़रत सुलेमान सलाम की खिदमत में लेकर हाजिर हुए। आपने वो तमाम हदिये वापस कर दिए और कहा मुझे तुम्हारे हदिये की कोई ज़रूरत नहीं, ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। हाँ, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इसको बयान फरमाते हैं, फलम्मा जाअ सुलैमान क़ाल अतुमिद्दूननी बिमाल फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम बल अंतुम बिहदियतिकुम तफरहून इरजि इलैहिम फलनअतियन्नहुम बिजुनूदिन ला क़िबल लहुम बिहा वलनुख़रिजन्नहुम मिन्हा अज़िल्लतन वहुम साग़िरून। फिर वो कासिद जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या माल के ज़रिए तुम मेरी मदद करना चाहते हो? सो अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ दे रखा है वो इससे ज़्यादा अच्छा है जो तुमको दे रखा है, बल्कि तुम ही लोग तुम्हारे हदिये पर खुश होते रहो। फिर कहा, जाओ और जाकर तुम्हारी मलिका बिल्किस को बतला दो, हम बहुत बड़ा लश्कर लेकर तुम पर हमला करेंगे और तुम्हारे पूरे मुल्क पर कब्जा करेंगे और तुम्हारी रानी को और तुम्हारे बड़े बड़े इज्जत वाले लोगों को जलील करके वहाँ से निकालेंगे। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम पहले भेजे थे, अब ये आए, इन पर देखना था, बिल्किस को भी मालूम करना था कौन सा बंदा है, अल्लाह का नबी है। अल्लाह के नबी ने फौरन वापस भेज दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा अल्लाह ताला अलैया वअतूनी मुस्लिमीन, फरमा बरदार बनकर हमारे अपोजिट कोई पार्टी बन के खड़े मत होना, घमंड मत करना मेरे सामने, तकब्बुर मत करना, अल्लाह को मानना, इताअत करना, शिर्क व बिदअत से निकलकर सीधा सीधा मुसलमान बन के हमारे पास आना, वरना अगर अकड़ेगी और तकब्बुर करेगी तो फिर ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। अल्लाह के दिन की दावत दे रहा हूँ, फरमा बरदार मुसलमान बन के आ जाओ, आपका यह हदिया भी दे लेके जाओ, तुम्हारे बच्चे बच्चे लेके जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारी रानी को कब्जे में लाऊंगा भी, धमकी देके भेज दिए सुलेमान अलैहिस्सलाम। बिल्किस का फैसला, अब ये पूरी जमात जाके फीडबैक बताती क्या हुआ क्या नहीं। तो बिल्किस को पूरी बात बतलाई, ये पूरी जमात। बिल्किस ये बात सुनकर समझ गई सुलेमान अलैहिस्सलाम कोई दुनियावी आदमी नहीं है, कोई माल वाला आदमी नहीं है और ये दुनियावी बादशाह नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी हैं। इसलिए बिल्किस ने लड़ने की बात पहले भी छोड़ी थी, पहले भी अपने कमांडो से कहा था लड़ना नहीं, सुलह करना चाहिए। उसने फौरन फैसला लिया कि सुलेमान को खबर कर दो, आप हमारे मुल्क पर हमला ना करें, हम फरमाबरदार बनकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। चूँकि उसको हज़रत सुलेमान सलाम से मिलने यमन से फ़लस्तीन जाना था, इसलिए उसने मुल्क की हुकूमत चलाने के लिए एक आदमी को अपना नाइब बनाया। पूरे लश्कर के साथ बैतुल मुक़द्दस हज़रत सुलेमान सलाम की खिदमत में जाने की तैयारी की। बिल्किस की हज़रत सुलेमान सलाम के पास आने की तैयारियाँ, उसने अपना शानदार तख़त ऐसी जगह बंद करवा दिया जहाँ एक के बाद एक 7 दरवाजे थे, तमाम दरवाज़ों को ताले लगा दिए, हिफाजती फ़ौज यानी सिक्योरिटी के लिए आदमी खड़े कर दिए ताकि उसके तख़त को कोई हाथ न लगा सके।
اب دیکھنا اللہ پاک کیسا نظام سے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نکالنے لگا تھے. پورا نظام کمانڈوز کا، سپاہیوں کا، اپنی پوری، میں یہاں سے جاؤں، میری حکومت ہو بخود جیسا میں چلا رہی تھی ویسی حکومت یہاں چلنا چاہیے. میں تھوڑا سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کر کے آتی ہوں. ایک نائب حکومت چلانے کے لیے اپنی جگہ ایک نائب مقرر کر دیا اور کہا میرے تخت اور محل کی حفاظت کرنا. پھر ملک یمن میں اعلان کر دیا ہم فلسطین جا رہے ہیں. الگ الگ شہروں میں تقریباً 12,000 حاکم اور نواب تھے، ہر ایک کے ماتحت ہزاروں سپاہی تھے. اتنے بڑے قافلے کو لے کر بلقیس روانہ ہوئی. آج بھی فلسطین میں مسجد اقصی کے پاس ایک جگہ موجود ہے جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے. وہ جگہ آج بھی گئے تو وہاں پر بتلائی جاتی ہے، یہاں اس تخت پہ بیٹھ کے سلیمان علیہ السلام فیصلے کرتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام بہت بڑے عالی شان والے تھے، نبی تھے اور بادشاہ بھی تھے. کوئی آدمی سامنے سے آ کر کوئی بات پوچھ لے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہمت نہیں کرتا تھا، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود بھی کوئی بات پوچھتے تو جواب دیا کرتے تھے. ہوا میں دھول اڑتی ہوئی نظر آئی. بلقیس یمن سے روانہ ہو گئی اور بالکل قریب پہنچ گئی. تقریباً 3 میل باقی رہ گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کو لے کر باہر بیٹھے ہوئے تھے. گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آیا جیسے کوئی بڑا مجمع ہماری ملاقات کے لیے آ رہا ہو. سلیمان علیہ السلام باقاعدہ کچھ میل دور تھا. بلقیس کی پوری آنے کی آوازیں اور گرد و غبار اڑنا اور ان کے آنے کی اطلاع ملنے لگی. سلیمان علیہ السلام بھی امپریس کرنے کے لیے پلان بناتے ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ہوا میں دھول اڑتی ہوئی کیوں نظر آ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا بلقیس بڑی فوج کے ساتھ آ رہی ہے، اس کے ہزاروں آدمیوں کی وجہ سے مٹی ہوا میں اڑتی نظر آ رہی ہے. سامنے والوں پر شروع ہی میں اچھا اثر ڈالنا چاہیے. اب یہ آ رہی ہے تو ہم بھی چپ نہیں بیٹھنا. جب اس کی پہلی جماعت آئی تھی تو 45 کلومیٹر تک سونے کا راستہ بنائے تھے. اب تو میڈم آ رہے ہیں. ہاں اب ان کو تو امپریس کرنا پڑے گا نا قرآن کریم میں، کیونکہ مشرکہ ہے. اب اسلام کی دعوت دینا ہے، پاور بتائیں گے تو کام چلے گا. اب دنیا متاثر آدمی ہوتا ہے، اسلام کو پیش کریں گے تو متاثر ہوں گا نا. اس لیے اللہ کے نبی بادشاہوں کے ساتھ بادشاہوں جیسا معاملہ کرتے، ان کے وقار کو باقی رکھتے. تو سلیمان علیہ السلام نے بھی ترتیب بنائی. اس لیے ہم بھی کہتے ہیں جب کوئی آیا تو فرسٹ امپریشن بیسٹ امپریشن. فوراً پہلا بہت اچھا رہتا ہے، اس لیے پہلا تاثر پر اثر رہتا ہے. پہلا تاثر پر اثر رہتا ہے. جو تیاری کی سلیمان علیہ السلام نے تاکہ ایک مشرکہ کو ایمان نصیب ہو جائے، ہے نا، اللہ والی بن کے دنیا سے جانے والی بنے سلیمان علیہ السلام. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں. یہ جتنے چل رہا ہے یہ کوئی نہیں، 19ویں پارے کی مکمل آیات کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور احادیث کی روشنی میں یہ واقعات ملتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے. اور ہمیں بات کرنے کا انداز ملتا ہے، دعوت دینے کا سلیقہ ملتا ہے. ہم دعوت کیسی دیں، طرز کیسا اپنائیں. کہ اللہ کے نبی کے پاس بادشاہ آتے، آپ کھڑے ہو کے اپنے ردائے مبارک اپنے بدن کی نکال کے راستوں میں بچھائی ہے آپ نے، کہا اس پہ سے چل کے آؤ. حالانکہ پوری دنیا کی حکومتیں ٹوکر مارو، اللہ کے نبی کی رضا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم بادشاہوں کے ساتھ بادشاہوں جیسا معاملہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اسے اور ایک بات، جب نکاح ہو کر جائے تو علماء نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ جب بھی شادی ہو کر کسی بہن کی بیٹی کی جائے، سسرال میں بھی فرسٹ امپریشن بیسٹ امپریشن. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلے ہی دن ایسی بات جمع دو کہ پھر وہ موت تک سسرال والوں کو یاد رہنا چاہیے، ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
یعنی پہلے کی مطلب ایسا مقام بنا دو کہ وہاں جانے کے بعد تمہارے شوہر کے دل میں عزت، انا ساس اور سسر کے دل میں عزت ہو جائے، وہاں پہ نندے ہوتی ہے ان کے دل میں تمہارا مقام بن جائے کہ بہت اچھا رشتہ ہمارے گھر میں ایک کیا ہے رشتہ داری بن کے آئی ہے، وہاں پہ ایک تمہارا مقام بن جائے، اس طرح عمل کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس پر پہلی مرتبہ میں اچھا اثر ڈالنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے اس کا خاص تحفہ لانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھانا چاہتے تھے، نبی کا معجزہ سمجھانا چاہتے تھے اور اس کی عقل کا بھی امتحان لینا چاہتے تھے۔ بیت المقدس سے یمن کا سفر اس زمانے میں 1 مہینے کا ہوتا تھا۔ کتنا؟ یمن سے مسجد اقصی فلسطین کا سفر بیت المقدس کا 1 مہینہ لگتا تھا، اور ادھر بلقیس بالکل قریب آ چکی تھی، صرف 3 میل دور تھی، جبکہ اس کا تخت 1 مہینہ دوری پر تھا، اور اس پر بھی تالا لگا ہوا تھا، اور ہزاروں کمانڈوز اس تخت کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے۔ 3 میل دور بولے تو کتنا ہو گیا؟ 3 میل دور، 4.5 کلومیٹر ہے نا۔ میں جہاں سے آ رہا ہوں اس سے بھی نزدیک ہے، ارے سمجھے، آگرگاہ سے بھی نزدیک آگے میڈم ملنے کے لیے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام پلان بناتے ہیں کہ اللہ کی قدرت بھی سمجھانا اسے، نبی کا معجزہ بھی بتانا، اور اس کے اندر کتنی چالاکی اور ہوشیاری ہے اس کا بھی امتحان لینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سوچتے ہیں، اب حضرت سلیمان علیہ السلام اعلان کرتے ہیں مجھے بلقیس کا تخت یہاں چاہیے، مجھے بلقیس کا تخت، جناتوں کو، علماء کو اور اپنے ماتحتی میں سب کو جمع کرتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کے اس درباری اعلان کا قرآن کریم اعلان کرتا ہے، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ اے میرے دربار کے لوگوں، بلقیس میرے پاس فرما بردار ہو کر آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے کون اس کا تخت مجھے لا کر دکھلائے گا؟ 1 مہینے کا سفر ہے، جا کر لانا ہے، اور تخت و تاج کو اٹھا کر لانا ہے۔ کیسا لائیں گے؟ اور 1 لاکھ کی کمانڈوز اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، اور میڈم آنے سے پہلے اپنا تخت سب سے اندر بیڈ روم میں رکھ کے آئے، 7 دروازوں کا ایک بیڈ، کہ بھئی اس بیڈ میں جانا ہو تخت میں تو 7 دروازوں کو کھولیں گے تو وہ تخت آئے گا، اس کو تالا مار کے چابی اپنے پاس رکھ کے لائے ہوئے، اور بول کر آئے میرے تخت کو چابی نہیں ہونا ہے کہ نہیں۔ ہمارے بھی گھر پہ جاتے رہتے نا تو وہ الماری کا اپنا خاکہ بتاتے، میڈم دیکھو سب کھولو، یہ تجوری نہیں کھولنا تم، یہ میری ہے الماری میں، وہ چابی اپنے پاس رکھ لے کے جاتے جان بوجھ کے۔ ہاں کیا ضرورت ہے تمہارے امی ابا جو دیے وہ تمہارے کو مبارک ہو، ہم کہلے کو پھرنا ہے اسے۔ ارے وہ چابی کہاں ہے جی؟ نہیں نظر آ رہی، میں اس کے ساتھ دوسری چابی بھی ساتھ میں ڈالی میں۔ اب کیا کرنا، ہمارے کام ہے، ہمارے کپڑے ہیں، کمار، ساری چیزیں اس میں، ہمارے بھی ڈاکومنٹس ہے بھائی، ارے نہیں سمجھے؟ تو اس طرح انہوں بھی چابی اپنے ساتھ لا لی بلقیس ہمارے تخت و تاج کے ساتھ۔ اب دیکھو اعلان کیا، روایتوں میں آتا ہے ایک دیو ہے کل جن کا جواب، ایک جن جواب دیتا ہے سلیمان علیہ السلام کو۔ ایک بہت بڑا طاقت والا پہاڑ جیسا اونچا جن، اس کے چلنے کی طاقت یہ تھی کہ 1 قدم اگر یہاں رکھے تو لمبے میدان میں تا حد نگاہ جہاں تک نظر جاتی ہے، دوسرا قدم اس کا وہاں پڑتا تھا، یعنی چٹیل میدان میں نگاہ جہاں تک جاتی 1 قدم یہاں تو دوسرا قدم وہاں پہ، اتنا بڑا آدمی جن دوسرا قدم پڑتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ترجمہ، جنوں میں سے ایک بڑے بھاری جسم والا بولا آپ اپنی جگہ سے یا مجلس سے اٹھو، اس سے پہلے ہی میں اس تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا، اور آپ میرے بارے میں یقین رکھیے کہ میں اس تخت کو لانے کی پوری طاقت بھی رکھتا ہوں۔ اس جن کا نام روایتوں میں لوزی آیا ہے، لام واو دال یا لوزی،
بعض روایات میں اس کا نام زکوان آیا ہے، بعض روایات میں صخر آیا ہے۔ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روزانہ صبح فجر سے لے کر ظہر تک مجلس ہوتی تھی، عدالت لگتی تھی، جو مقدمات آتے تھے اس کے فیصلے کرتے تھے۔ اس جنات نے کہا حضرت آپ کی عدالت کا وقت تو پورا ہو، اس سے پہلے میں بلقیس کا تخت لا کے آپ کے سامنے حاضر کر دوں۔ یہ مجلس میں اٹھنے سے پہلے اب سلیمان علیہ السلام کا مشورہ دیکھو آگے۔ یہاں پر جیسا قرآن کریم کہتا ہے کہ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، دو صفات کو بیان فرما۔ خادم رکھنا ہو، نوکر رکھنا ہو تو کیسا ہونا چاہیے، اس کے اوصاف بیان فرمائے۔ یہاں سے پوائنٹس ملتے ہیں، سیکھنے کی چیزیں ملتی ہے۔ جنات کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، کہ یہ پھر وہ جنات کہتا ہے یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ میرے اندر طاقت بھی ہے، میں لا کر دکھا دوں گا، اور میں امانت دار بھی ہوں، اتنا قیمتی تخت لاؤں گا مگر اس میں سے ہیرے موتی کسی چیز کی چوری نہیں کروں گا۔ میں طاقتور ہوں، میرے پاس کرنے کی طاقت ہے، اور میں امانت دار بھی ہوں۔ میں اس کا تخت دے کے لالچی آدمی نہیں ہے کہ 2-3 ہیرے جیب میں ڈال دیا ہے کہ نہیں۔ سیٹ چلے گئے تو 10-5 روپے جیب میں آ گئے، کیا ہوا؟ گلہ کہاں تک بڑا سیٹ 50-50 روپے روزانہ نکالتے جا رہے۔ ارے نہیں سمجھ رہے؟ طاقت والا بھی ہونا چاہیے۔ کام کر کے آؤ جی، وہاں سے جاؤ بولے تو کام چڑھانے نہیں آ رہا، لوڈنگ کرنے نہیں آ رہا، اس میں بھی کام چوری۔ اور یہاں تھوڑی دیر کے لیے گئے تو گلے میں تھوڑے پیسے نکال لیتے۔ ارے نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، طاقتور بھی ہونا چاہیے اور امانت دار بھی ہونا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کام کرنے والوں میں یہ 2 خوبیاں ہونی چاہیے، ایک طاقت والا ہو، نمبر 2 امانت دار ہو۔ ان دونوں خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر لو، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ دونوں خوبیاں ہر خادم میں ہونا چاہیے۔ ایک عالم کی طرف سے پیشکش، جب اس نے اتنا بولا کہ ایک مجلس میں اٹھنے سے پہلے لاؤں گا، تو دوسرا کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام یہ چاہتے تھے اس سے بھی جلدی کوئی لے کر آئے تو بتاؤ، تخت اور جلدی چاہیے۔ اب سنیے ایک دوسری پیشکش، آفر آتی ہے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، ایک علم والا جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم تھا اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت آپ کی پلک جھپکنے، آپ کی پلک جھپکے اس سے پہلے وہ تخت میں آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دوں گا۔ کیا پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ مار کے دیکھو پلک جھپکو جی، کتنی دیر لگتی؟ ہاں، خالی سیکنڈ نہیں، 5 سیکنڈ، 1 سیکنڈ، ارے ہو گیا، حاضر ہو گیا۔ کیا طاقت! لیکن ایک بات یہاں بتا رہے، اللہ کی کتاب کا علم تھا اس کے پاس، اللہ کی کتاب کا علم تھا۔ یہ قرآن کریم کی علم کا پاور ہے، آسمانی کتاب کی برکت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آسمانی کتاب کی برکت سے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ بڑے سے بڑے جنات جو کام نہیں کر سکتے، یہ کمزور انسان اللہ تعالیٰ کے علم کی برکت سے وہ کام کر سکتے ہیں۔ یعنی قرآن میں وہ تاثیر ہے، آسمانی کتابوں میں وہ پاور ہے۔ اس لیے اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور اب اس میں یہ عالم، یہ جن تھا یا کون تھا، اس کی مختلف تفسیریں ہیں۔ بعض کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام تھے، بعض کیا کہتے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ بعض کہتے ہیں وہ حضرت جبرائیل امین تھے جو انسان کی شکل میں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بعض کہتے ہیں اللہ کے کوئی اور فرشتے تھے۔ بعض کہتے ہیں خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اس سے سلیمان علیہ السلام کی ذات مراد ہے۔ کسی نبی کا کوئی امتی اگر کرامت دکھلاتا ہے تو حقیقت میں وہ اس نبی کا ہی معجزہ شمار ہوتا ہے۔ جیسے قیامت تک اس امت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی اگر کرامت دکھائے گا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا معجزہ ہے۔ آپ کی برکت سے آپ کی امت میں ایسے آدمی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے جن سے ایسے عجیب کرامتیں ظاہر ہوتی۔ زیادہ تر مفسرین یہ لکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دوست اور خالہ کے لڑکے تھے جن کا نام آصف ابن برقیہ تھا، جو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے اور صدیقیت کے مقام پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانی کتابوں کا بہت بڑا علم دیا تھا،
ان کے پاس کیا علم تھا؟ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتے تھے۔ اسم اعظم ایک بہت بڑی قیمتی نعمت ہے۔ اسم اللہ الاعظم الذي اذا دعی به اجاب واذا سئل به اعطى۔ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم یعنی بڑے نام کی برکت یہ ہے کہ وہ نام لے کر دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں، اور جب سوال کرو اللہ تعالیٰ اس سوال کو پورا کرتے ہیں۔ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ آپ بھی سیکھ لو۔ بعض حضرات کہتے ہیں وہ اسم اعظم یا ذا الجلال والاکرام ہے۔ کیا ہے وہ اسم اعظم؟ یا ذا الجلال والاکرام۔ بعض کہتے ہیں وہ اسم اعظم یا حی یا قیوم ہے۔ کیا ہے؟ یا حی یا قیوم۔ بعض کہتے ہیں اسم اعظم یہ ہے یا الہنا و الہ کل شیء واحد لا الہ الا انت۔ اب دوسرے پارے میں بھی ایک آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ والا جو رکوع ہے، یہ جس آیت پہ ختم ہوتا ہے وہ بھی اسم اعظم ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں اے ہمارے معبود، اے ہر چیز کے معبود، ایک معبود آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے اس میں اعظم یہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ میں پڑھا نہیں تھا لیکن تفسیر میں یہ بھی آ گیا۔ لہٰذا جتنے بھی کلمات میں نے آپ کو بتلائے ہیں یہ سب پڑھ پڑھ کر دعا کرنا چاہیے۔ یہ سب پڑھ کے یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح سورہ حشر کا آخری رکوع ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، ہے نا۔ یہ جو رکوع ہے یہ پورا رکوع کیا ہے معلوم ہے؟ اسم اعظم میں سے آتا ہے۔ اللہ کے وہ بڑے نام جن کے نام لینے سے اللہ کی مدد فوراً اترتی ہے، اللہ فوراً دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ بس سمجھ آئی؟ اس کو پڑھ کر دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دعا قبول کریں گے۔ اس لیے دعا کے آداب میں سے ایک یہ ہے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاوے۔ دیکھو دعا کیسے مانگنا، اس کا طریقہ بتلایا۔ دعا مانگنے کے لیے کرو سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ کی کیا بیان کرو؟ بڑائی، لا الہ الا۔ اس لیے جو دعائیں نا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ ذی العرش العظیم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام۔ ایک صحابی ہیں جو یہ صحابی یہ دعا پڑھے تھے، اللہ کے نبی ان کو بلا کے سونے کا ٹکڑا ہدیے میں دیے تھے۔ کیا انداز میں تم اللہ کے نبی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں؟ وہ ہے یا من لا تراہ العیون، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل خير عمري آخره۔ کتنی لمبی تعریف کی اللہ کی، ہے نا۔ رات کا اندھیرا اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، دن کا اجالا اللہ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں، اللہ سمندر کی گہرائی کا علم جانتا ہے، پہاڑوں کا وزن اللہ جانتا ہے، سمندر کے قطروں کو گننے والا ہے، آسمان پر ٹمٹماتے ستاروں کو جو اللہ گن سکتا ہے۔ ایسی لمبی تعریف، وہ آنکھ جو اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، اللہ کو سما نہیں سکتی، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، اس جیسا کوئی دنیا اور آسمان و زمین میں نہیں ہے۔ اتنی صفات پوری بیان کرنے کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اے میرے اللہ میرے زندگی کے آخری عمل کو بہتر بنا۔ کیا بنا؟ اجعل خیر عمری آخرہ، سب سے آخر میں کیا کرے تمہارے ابا؟
تمہارے بھائی کیا کرے؟ سب سے آخر میں تمہارے شوہر کا عمل کیا تھا؟ یہ اجعل خیر عمری آخرہ، اللہ میری زندگی کے آخری عمل کو بہتر بنا، اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ، اے اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرما، وخیر عملی خواتمہ، اللہ میں جس دن مروں اس دن میں کلمے کے ساتھ اللہ جی آپ کو یاد کرتے کرتے آپ کے ساتھ حاضر ہو جاؤں، وخیر عملی خواتمہ وخیر ایام یوم القاک فی، اے اللہ میرے اس دن کو بھی بہتر بنانا جس دن میدان حشر میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اللہ ہم سب کے حق میں دعا کو قبول فرمائے، ہم اللہ سے جس دن ملیں گے اللہ وہ دن ہمارے حق میں بہتر فرمائے۔ یہ اسی لیے اتنی محنت کر رہے ہیں نا، روزے رکھنا، یہ صدقات دینا، زکوٰۃ، اللہ سے جس دن ملنے آئے، کوئی مہمان آتا ہے، اولاد ماں باپ سے ملنے آتی ہے، کتنے خوش ہوتے ہیں ماں باپ، آج میری بیٹی ملنے آ رہی ہے، آج میرا بیٹا برسوں بعد مجھ سے ملنے آ رہا ہے، ہاں بیوی کتنی خوش ہوتی ہے، کئی سالوں کے بعد شوہر ملنے آتا ہے۔ آج ہم زندگی گزار کر اللہ کی ملاقات کے لیے ہم کو جانا ہے، اس لیے کیا پیاری دعا مانگی، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایام یوم القاک فی، اللہ جس دن ہم آپ سے ملے، آج اللہ سے ملنا ہے، کائنات کے بنانے والے پالنہار سے ملاقات ہونا ہے، آج ہمارے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ ہم جنتی ہیں، ہم اللہ کے رضا والے بندے ہیں یا نہیں، یا ہم اللہ کے ناراض کرنے والے بندوں میں شمار ہوں گے۔ اگر آج فیصلہ ہو گیا پھر آج کے جیسا دن برا کوئی دن آنے والا نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے وَخَيْرُ أَيَّامِ يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ، کہ اللہ جس دن ہم آپ سے ملاقات کریں وہ دن بھی ہمارے حق میں بہتر بنائیے۔ دنیا میں تو نظر نہیں آیا یہاں پر نمازی بے نمازی ایک محلے میں ایک چھت میں مل کے رہے، یہاں پر راتوں میں جاگنے والے، راتوں میں گناہ کرنے والے مل کے رہے، اللہ آج تو سمجھ میں نہیں آیا، کل قیامت کی دن اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اللہ کل قیامت کے دن ہم گندے ہیں، ہم پاپی ہیں، ہم مجرم ہیں، ہمارے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے اللہ جی جو آپ کے سامنے پیش کر کے ہم نجات پا سکیں، لیکن اللہ جس بندے کو بھی آپ معاف فرمائیں گے، جس کو بھی آپ جنت دیں گے وہ آپ اپنے فضل سے دیں گے، اللہ ہمیں بھی اپنے فضل سے جنت حاصل کرنے والے بندوں اور بندیوں میں اللہ شامل فرمائیں گے۔ کل قیامت کے دن وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اعلان ہوگا جنہوں نے نافرمانی کی ہے، میرے مجرم بن کر زندگی گزارے ہیں، میدان حشر میں مجرموں کی صف اللہ الگ لگائیں گے۔ اے اللہ مجرموں کی صف میں ہمیں کھڑا نہ فرما، اے اللہ من النبیین نبیوں کی صف میں، شہداء کی صف میں، صلحاء کی صف میں، اتقیاء کی صف میں، تیرے فرما بردار تیرے متقی بندوں اور بندیوں کی صف میں اللہ ہمیں کھڑا فرما، نبی کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما، پل صراط پر بجلی کی طرح گزارنے کے فیصلے فرما، اللہ ہم روزہ دار ہیں، ہمیں باب الریان سے جنت میں داخلہ عطا فرما، اللہ ہم سب کے حق میں ان دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے۔ یہ دعائیں میں نے بتلایا، کیا کہے دعا کے آداب بتلائے، دعا کا ادب یہ ہے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور یہ دعا اگر یاد نہیں ہے تو زبان سے مانگو، یہ زمین اللہ آسمان آپ بنائے، زمین اللہ آپ نے بنائے، یہ چاند سورج آپ بنائے، اللہ انسانوں کو کھلانے والے آپ، عزت دینے والے آپ، ذلت دینے والے آپ، نفع نقصان کے مالک آپ، صحت اور بیماری دینے والے آپ، اللہ جی میں آپ کے بغیر حکم کے ایک زبان سے آپ کا نام نہیں لے سکتا، اللہ کی خوب تعریف بیان کریں، اللہ کی خوب تعریف زبان سے بیان کریں، اللہ کو اللہ معاف کرنے والے آپ ہیں، اللہ گناہ کرنے کے بعد ہم کس کے پاس جائیں گے معافی مانگنے، اللہ ہمارے گناہ ظاہر ہو گئے، دنیا کے لوگ ہمارے چہروں پر تھوکنا گوارا نہیں کریں گے، اللہ آپ ہی کی ذات ہے جو چھپا کر رکھی ہوئی ہے، اللہ آج بھی آپ نے چھپایا، کل قیامت کے دن بھی ہمارے گناہوں پر پردہ فرمانے کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ کی خوب تعریف کرو۔ پھر نمبر 2 پر درود شریف پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوب درود پڑھے، دعا میں دعا کی آداب ہے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر نمبر 2 پر اللہ کے نبی پر درود پڑھا جائے،
پھر جو اسم اعظم کہلاتے ہیں وہ پڑھے جائیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ پڑھے، پھر دعا کرے، اور آخر میں بھی پھر درود شریف پڑھے، ہے نا؟ پھر آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، درود شریف پڑھنا، آمین بولنا۔ آخر دعا میں جو آمین بولتے ہیں وہ دعا پر مہر کا کام دیتی ہے، سل کا۔ ہم بھی آخر میں درود شریف پڑھ کے آمین بول کے دعا کو کمپلیٹ کرنا، یہ دعا کا طریقہ ہے۔ کیا ہے طریقہ؟ پہلے اللہ کے حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر اللہ کے نبی پر درود پڑھا جائے، پھر اسم اعظم پڑھے جائیں، پھر جو جو مانگنا ہو اللہ سے، اپنے جان کے لیے، مال کے لیے، روزی کے لیے، اپنے ذاتی گھر کے لیے، ذاتی پلاٹوں کے لیے، اور اپنے سونے چاندی زیورات کے لیے، جو جو مانگنا ہو، حج کے لیے، عمرہ کے لیے، اولاد کے لیے، جو عام تکلیف میں ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنا چاہیے، عافیت مانگنا چاہیے۔ جو بھی مانگو، بنگلہ مانگو، دولت مانگو، وجاہت مانگو، علم مانگو، عافیت والا مانگو۔ کس سے مانگو؟ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدین والدنیا والآخرہ، توفنا مسلمون والحقنا بالصالحین۔ اللہ صحت دے عافیت والی، مال دے عافیت والا، علم عطا فرما، نفع والا، عمل والا۔ اللہ جی جو بھی آپ عطا فرمائے وہ عافیت ہونا چاہیے، برکت ہونا چاہیے، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے۔ مال آیا، ٹینشن لے کر آیا، جھگڑوں کو لے کر آیا، فائدہ کیا ہے؟ سر بڑھو لینے کا کام ہو جاتا پھر، ہاں، نیند بھی ختم، چین بھی ختم۔ اس سے اچھا میں غریبی کی حالت میں اچھا تھا اللہ بولتے نا، ارے نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، ہر موقع پر نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، ہر موقع پر نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگنا چاہیے۔ ہو گیا ٹائم؟ ہے۔ بہرحال ان عالم نے کہا کہ میں اسم اعظم جانتا ہوں، میں اسے پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ اس سخت کو حاضر کر دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھی۔ دیکھو ہر موقع پر نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، ہر موقع پر نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگنا چاہیے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمیشہ بازار جانا ہو، چھوٹی بڑی چیزیں لینے جانا ہو تو کہتے ہیں نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، نفل نماز پڑھو۔ اللہ میں یہ لینے جا رہی ہوں، میں یہ کرنے جا رہی ہوں، اللہ یہ میرا معاملہ اچھا ہو جائے۔ اس سے اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرا دل اللہ کو کتنا یاد کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، جس طرح ہم بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو یاد کرتے ہیں، ہم اللہ کو یاد کرنے والے بنے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا جہاں تک آپ کی نظر پہنچے آپ نظر اٹھا کر دیکھیے، پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نظر اٹھا کر یمن کی طرف دیکھا۔ حضرت آصف برقیہ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے بلقیس کا وہ تخت جو 7 دروازوں میں بند تھا اٹھایا اور زمین کے نیچے سے زمین کو چیرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پلک جھپکنے سے پہلے لا کر حاضر کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے یہ فرشتوں کا یا تو پھر خضر کا اور ایسے ایسے طاقتور جناتوں کی مخلوق تھی، مختلف اقوال ہیں، سب ملتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن یہ جنات جسے طاقتور ہیں اس سے زیادہ طاقتور اسم اعظم میں برکت ہے۔ یا حی یا قیوم میں وہ تاثیر ہے، یا ذا الجلال والاکرام میں وہ تاثیر ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ میں وہ تاثیر ہے۔ جس طرح مہینوں کا سفر چر کے پلک جھپکنے کے برابر میڈم کا تخت لا کے حاضر کر دیے لوگ۔ قرآن کی طاقت کا کیا حال ہوگا؟ اس آیت میں عجیب بات بیان کی گئی، علم من الکتاب۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک انسان آسمانی کتاب کے علم کی مدد سے اتنا بڑا کام کر سکے جو بڑے سے بڑا جنات نہیں کر سکتا، جبکہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا، تمام آسمانی کتابوں سے افضل ہے، تو قرآن کریم کے علم میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی طاقت رکھی ہوگی۔ اس زمانے کی آسمانی کتاب قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے۔ 4 آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل، لیکن قرآن کریم سردار ہے۔ مہینے سب ہیں لیکن رمضان مہینوں کا سردار ہے، دن سارے ہیں لیکن جمعہ دنوں کا
سردار ہیں، انبیاء سارے افضل ہیں، لیکن سارے انبیاء کے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں۔ ہاں، قرآن کریم و تاثیر والا ملا ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس سورہ بقرہ کی شکل میں، سورہ یاسین کی شکل میں، آیت الکرسی کی شکل میں اور سورہ فاتحہ کی شکل میں ایک سے بڑا وظیفہ، مؤثر کن وظیفہ قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے ہمارے پاس۔ اس لیے قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو اور قرآن کریم پر عمل کرو۔ کیا کرو؟ قرآن کو پڑھو اور قرآن کو سمجھو اور قرآن کو سمجھنے کے بعد قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرو، اس کے مطابق زندگی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو طاقت رکھی ہے وہ طاقت کہیں بھی نہیں ہو سکتی۔ ایسے موقع پر اگر ہمارے تمہارے ہاتھ سے ایسی کوئی کرامت ظاہر ہو جائے، ہم پھولے نہ سمائیں، لوگوں کو کہتے پھریں یہ کیا ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی سے سیکھو ایسے موقع پر کیا بولنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سلیمان علیہ السلام یمن کی طرف نگاہ اٹھائے اور نگاہ نیچی کرنے سے پہلے زمین کو چیرتا ہوا وہ تخت آ گیا۔ اتنی بڑی چیز آ گئی تو کتنا آدمی خوش ہوتا ہے، وہ ہوا کرتا ہے، پٹاخے اڑاتا ہے، کہا دیکھو میں اتنا بڑا ولی ہو گیا اور میرے سے فلاں کام ہو گیا۔ نبیوں سے سیکھنا چاہیے کہ اچھا کام ہو جائے تو ہماری زبان، ہمارا عمل کیا ظاہر کرے۔ اتنا قرآن کریم میں ارشاد ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي۔ سو جب انہوں نے یعنی سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو کہنے لگے یہ تو میرے رب کا فضل ہے، یہ تو میرے رب کا قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یعنی پلک جھپکنے میں اتنا بڑا تخت اتنی دور سے آ گیا، یہ میرے اللہ کا فضل و کرم ہے، میرے رب کا میرے اوپر انعام ہے، اس میں میری کوئی طاقت اور میرا کوئی کمال نہیں۔ کمال کے قابل، تعریف کے قابل اللہ ہے۔ اپنے کام کو کس کی طرف منسوب کیا اور واقعتاً کیا بھی کس نے؟ اللہ نے۔ یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ بتاؤ اللہ کے بندوں کے پاس ایسی طاقت ہے، اللہ کیا بڑی طاقت کا مالک ہوگا، اللہ کے خزانے میں کیا کام نہیں ہوتا ہوگا ہمارا۔ اللہ بندوں کو چند اپنے ناموں کی برکت یہ عطا فرماتے ہیں کہ مہینوں کی مسافت کا تخت زمین کو چیر کے یہاں آ سکتا ہے۔ ہم روزے کے حالت میں بیٹھے بیٹھے اپنے جلیل القدر طاقتور اللہ سے کیا نہیں لے سکتے ہم بھروسہ کریں ہماری ہر دعا اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس لیے یقین کے ساتھ جب بھی دعا مانگو اس یقین کے ساتھ مانگو کہ میری ضرور دعا قبول ہوگی۔ کیا مانگنا؟ ہم کتنے بھی گنہگار رہیں لیکن یہ یقین کرنا چاہیے کہ ضرور اللہ میری دعا قبول کرے۔ اور اللہ کافر کی کرتے ہیں، کافر کی چھوڑو شیطان کی سنتے اللہ۔ ارے سنتے کہ نہیں سنتے؟ ابھی ٹائم کم ہے، ٹائم تو ہو گیا، بعد میں بولوں گا، ہے نا۔ نعمت کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ کس کا؟ یہ آخری بات بولیں گے نا، پھر بعد میں اگلا واقعہ بولیں گے۔ تخت آیا، میڈم بھی جو آئے وہ بھی بولیں گے۔ اچھا لگ رہا ہے نہیں؟ کب ملاقات ہوتی ہے ایسا لگ رہا، وہی آ رہا ہی نہیں، لیکن اب دونوں کی ملاقات کب ہوتی؟ ہم ویٹنگ میں ہیں، وہ آ رہا نہیں ابھی، وہی پریشان ہے آپ لوگ۔ آئے گا ان اللہ مع الصابرین، ہے نا، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے اور صبر کا پھل ملتا ہے۔ لیکن اتنا بھی لیٹ نہیں ہونا نہیں۔ کیا کریں گے؟ پھل کو بھی لے کے کیا کریں گے؟ روزہ ہے تمہارا ہمارا، آئیں گا، ملاقات کرائیں گے اللہ۔ اس لیے نعمت کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ۔ قرآن کریم کے آیت ہے لِيَبْلُوَنِي
अशकुरु अम अकफुर। अल्लाह ताला इतनी कीमती नियामत देकर मेरा इम्तिहान ले रखे हैं, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ या अल्लाह की नाशुक्री करता हूँ। अल्लाह जब कोई नियामत अता फरमाए उसका तकाजा ये है हम शुक्र करने वाले बने। शुक्र से नियामत बढ़ती है। कुरान करीम की आयत है वमन शकर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, जो भी शुक्र करेगा अल्लाह ताला उसको शुक्र का फ़ायदा अता करेंगे। क्या फ़ायदा होगा? अल्लाह ताला नियामत को हमेशा बाकी रखेंगे और नियामत को बढ़ाएंगे। आगे फरमाते हैं वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन करीम, और जो भी अल्लाह ताला की नियामत की नाशुक्री करेगा तो मेरा रब तो बेनियाज है, उनको किसी की कोई परवाह नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको शुक्र करने वाली ज़बान, शुक्र करने वाला दिल, शुक्र करने वाले आमाल और शुक्र करने वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हर तरह की नाशुक्री से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। इसको बंद करो जल्दी, अल्लाह से मांगना चाहिए। आमीन।